بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ تکوینی نظام اور ایک دم بولے، علامہ صاحب آپ کو پتہ ہے یہ تکوینی نظام ہمیشہ چوتھی زمین سے چلتا ہے اور چوتھے آسمان تک چلتا ہے اور پھر چوتھے آسمان سے عرش تک جاتا ہے۔ تکوینی نظام کی تاریں چوتھی زمین سے لے کر چوتھے آسمان تک اور چوتھے آسمان تک اللہ تعالیٰ کے عرش و کرسی تک، کیونکہ تکوینی نظام اللہ کے امر کے ساتھ چلتا ہے اور اللہ کے امر نے اس تکوینی نظام کی ممبر چوتھے آسمان کو اور چوتھی زمین کو بنایا ہوا ہے۔ میں چونک پڑا، مجھے حیرت ہوئی۔ تکوینی نظام کا سنا بھی تھا، تکوینی نظام کو کچھ دیکھا بھی تھا، اور تکوینی نظام کے لوگ میرے واقف بھی ہیں، تعلق بھی ہے، ان سے اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، اور ان کے ساتھ میری دوستی یاری، میری راتیں وہاں گزرتی ہیں۔ لیکن یہ تکوینی نظام کا راز میں نے پہلی دفعہ اس مکی بزرگ جن سے سنا تو فرمانے لگے، جو سورۃ بقرہ کا یہ عمل کر لیتا ہے، تکوینی نظام چوتھی زمین کا اس کے سامنے ایسے کھلتا ہے، ایسے کہ بس جس طرح آپ کسی تہہ خانے میں جائیں تو پہلی سیڑھی اتریں تو پہلی زمین، دوسری سیڑھی اتریں تو دوسری زمین، اور تیسری سیڑھی اتریں تو تیسری زمین، اور چوتھی سیڑھی اتریں تو چوتھی زمین، بس اتنا سا فاصلہ ہوتا ہے، قدم قدم اترتے ہیں۔ زمین اور زمین کے اندر کے نظام اور زمین کے اندر کی مخلوق کا کمال اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے کہ میرا رب رب العالمین ہے۔ رب صرف عالم کا نہیں ہے بلکہ عالمین کا رب ہے، ایسے عالمین جو ہمارے گمان، خیال، احساس اور ادراک ہماری سوچ میں کبھی آ ہی نہیں سکتے اور شاید کبھی آئیں بھی نہ، اور اگر کوئی ان کو بیان بھی کرے تو پڑھنے اور سننے والا شک اور وہم میں پڑ جائے کہ شاید بیان کرنے والا مبالغہ کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے یا اپنی شہرت کا خواہش مند ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تکوینی نظام کے جتنے بھی رجال ہیں، رجال الغیب کہتے ہیں، جتنے بھی ان کے افراد ہیں، ان کے عہدے ہیں، ان سب کی تاریں چوتھی زمین سے جڑی ہوئی ہیں اور چوتھے آسمان تک وہ نظام چلتا ہے۔ اور پھر اس کے اوپر میں حیران ہو گیا تو فرمایا کہ جو یہ 70 بار سورۃ بقرہ کا عمل کر لے، اس کے ساتھ یہی نظام چلے گا، اور یہ نظام اس کے لیے ایسے ہوگا کہ بس یوں ایک سیڑھی اترا تو پہلی زمین، دوسری سیڑھی اترا تو دوسری زمین، پانچویں سیڑھی تو پانچویں زمین، چھٹی سیڑھی تو چھٹی زمین۔ میں نے اچانک پوچھا کہ ساتویں زمین کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا کبھی آپ نے اللہ ہو کو پڑھا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں سنا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، قرآن میں ہو کا لفظ آتا ہے، اور بزرگ صالحین اللہ ہو کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ فرمانے لگے اس عالم کا نام عالمین ہو ہے، بس وہ اللہ کے علم میں ہے، اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم ہے۔ خود اس عالم میں یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک چھوٹی سی گیند کے برابر ہوں، وہ خود اتنا بڑا عالم ہے، اللہ کے علم میں ہے، وہ اللہ کی قدرت میں ہے، وہ اللہ کی طاقت میں ہے۔ اس عالم تک آج تک کوئی نہ عالم پہنچا ہے نہ کوئی کامل پہنچا۔ کسی نبی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن آج تک میں نے نہ کسی عالم، نہ کسی عامل، نہ عالم، نہ کسی ایسے صاحب کمال ہستی کے بارے میں سنا کہ وہ اس عالم تک پہنچ سکا۔ بس وہ عالم ہو ہے، جس میں ایک عالم ایسا ہے جس میں نہایت تاریکی ہے، اور اس تاریکی میں اگر 1000 سال تک بھی کوئی تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کی پیمائش اتنی لمبی اتنی ہے کہ وہ ایک بالش بھی ابھی تک وہ گھوڑا طے نہیں کر سکا، اتنی تیز رفتاری سے، اور اتنا عرصہ وہ دوڑتا بھی رہے۔ اس کے بعد دوسرا عالم ہو کا ایک نظام روشنی کا شروع ہوتا ہے جس میں روشنی ہے۔ موجودہ انسان کی آنکھیں اگر اس روشنی کو اگر ایک لمحہ نہیں، ایک لمحے کے کروڑویں حصے کو بھی دیکھ لے تو اس کی آنکھیں پھٹ جائیں گی اور اس کے ڈیلے باہر آ جائیں گے۔
اس کی پتلیاں جل جائیں گی، اور اس کی پتلیاں ہی نہیں، اس کا سارا پچھلا نظام ختم ہو جائے گا، اور اس کا وجود جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے دیکھنے کے لیے اللہ پاک ایک قدرت کی ایک اور آنکھ دیں گے، اور جو شاید جنتی کو ملیں گی، اور یقیناً جنتی کو ملیں گی۔ فرمانے لگے سورۃ بقرہ میں ایک کائنات ہے۔ اب میرے جی میں نہ معلوم کیا آیا، میں نے سوچا کہ اس مکی جن سے کوئی سورۃ بقرہ کا شارٹ کورس پوچھ لوں، شارٹ کورس ہی کہوں، لیکن میری اس کیفیت کو بھی بھانپ گئے اور فرمانے لگے ابھی یہ سوال مت کرو، چلو آپ کا یہ دوسرا سوال ہوا۔ پہلا سوال کہ سورۃ بقرہ میں اسم اعظم ہے، وہ کون سا لفظ ہے جو سورۃ بقرہ میں ہے، جو سارا سورۃ بقرہ کا نچوڑ ہے، ساری سورۃ بقرہ کا دل ہے، اور ساری سورۃ بقرہ کا ست اور طاقتور وہ حرف، وہ لفظ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو بھی ابھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ اس کا کوئی شارٹ کورس ہو جائے، تو فرمانے لگے بس آپ اس کو زیادہ بیان نہ کریں، میں آپ کو خود ہی بتلا دوں گا، مجھے موضوع سے نہ ہٹائیے، اگر آپ سوالات کرتے رہے تو میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا۔ پھر انہوں نے فوراً مجھے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر والے واقعہ کا اشارہ کیا۔ اگر موسیٰ ہر سوال پوچھتے اور خضر ہر سوال کا جواب دیتے جاتے تو قدرت کے مظاہر اور مناظر اور تکوینی نظام کی ابتدا ہوئی تھی۔ وہاں سے انسانیت کے سامنے قرآن نے پردے کھولے ہیں، وہ شاید سامنے نہ آتے، لہٰذا کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کا فوری جواب دینا ضروری نہیں، اس کے لیے کچھ وقت ضروری ہے اور کچھ صبر ضروری ہے۔ پھر انہوں نے اپنی اگلی بات شروع کی اور فرمایا کہ سورۃ بقرہ کا اگلا کمال جو شروع ہوتا ہے وہ ہے کہ تکوینی لوگ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جو تکوینی امور پر مامور ہوتے ہیں وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں جو بادشاہ بناتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو حکومتوں کا تخت الٹ دیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے امر کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک دن کا بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، اور وہ اللہ کے امر سے سارے نظام کو پورا کرواتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے وجود سے کائنات کو روشنی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں روشنی کا مینارہ بنایا ہوتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کا انسانوں اور جنوں میں رہنا عذابوں کو ٹالے رکھتا ہے، بلاؤں کو ٹالے رکھتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آ جاتا ہے، اور ان کے اوپر قدرت کا نظام کھلتا ہے، کائنات کا نظام عیاں ہوتا ہے، اور وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ پاک کائنات کے راز کھولتا ہے۔ تو جو شخص سورۃ بقرہ کا یہ عمل کر لیتا ہے، اس پر قدرت و کائنات کا نظام چلتا ہے، اور وہ لوگ یعنی تکوینی امور کے بزرگان اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے۔ پھر تکوینی امور کے یہ بزرگ ایک ایسے مقام بھی پا لیتے ہیں جس میں پلک چپکتے ہی یہ ہزاروں میلوں کا سفر کر لیتے ہیں، اور سینکڑوں میل ایک سانس پورا ہونے سے پہلے کر لیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا آپ کوئی مجھے اپنا ایسا واقعہ سنائیں جس پر آپ کو یہ کمال ملا ہو۔ تو فرمانے لگے ہاں میں سناؤں گا۔ ایک بار ایسا ہوا میرا بیٹا گم ہو گیا، اور مجھے وہ بیٹا بہت پیارا تھا، آج بھی ہے۔ میرے حاسدین بہت ہیں۔ ظاہر ہے جب کوئی شخص کسی کمال پر پہنچتا ہے تو اس کے حاسدین بھی ہوتے ہیں، شر پسند بھی ہوتے ہیں۔ مجھے یہ دکھ ہوا اور احساس ہوا کہ شاید کسی حاسد نے میرے بیٹے کو چرا لیا، اغوا کر لیا، یا خدا نخواستہ وسوسہ پیدا ہوا کہ قتل کر دیا۔ بس اب یہ سوچیں مجھے مسلسل آ رہی تھیں، تو میں اچانک اٹھ بیٹھا، اور پھر میں نے اپنے عام سفر کو ختم کر دیا۔ پھر میں نے اللہ سے اللہ کی قدرت مانگی، اور چونکہ اللہ نے یہ قدرت مجھے اپنے غیب کے خزانے سے عطا کی ہوئی تھی کہ مولا مجھے وہ قدرت عطا فرما، میں پل جھپکتے میں ہی تیری زمین کے چپے چپے کو چھان ماروں۔ تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے وہ قدرت حاصل کی اور زمین کے چپے چپے کو چھانا۔
اور میرا پہلا قدم سینکڑوں میل کا تھا۔ پلک چھپکتے ہی میں ہواؤں سے زیادہ تیز، آسمانی بجلی سے زیادہ تیز جگہ جگہ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا، اور ایک جگہ میں نے دیکھا ایک کھجور کا جھنڈ ہے، اور کھجور کے جھنڈ میں میرا بیٹا رسیوں میں بندھا پڑا سسک رہا ہے۔ اس کا منہ بندھا ہوا ہے، شاید اگر میں دیر سے جاتا تو اس کا دم گھٹ کر نکل جاتا۔ میں نے فوراً اس کو رسیوں سے کھولا، اس کے سینے کو ملا، اس کی سانسیں بحال ہوئیں، اسے پیار کیا۔ میرے آنسو نکل گئے۔ میں نے اس سے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ فرمانے لگے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں آپ نے اسلام اور ایمان کی دعوت دی تھی، تو ان کے کچھ رشتہ دار جو آپ سے بغض رکھتے تھے، تو ان لوگوں نے مجھے پکڑا اور مجھے بہت دور یہاں لے آئے۔ ان کی رفتار کیونکہ جن تھے اور وہ جنوں کی کوئی خاص قسم تھی، اور مجھے اتنا دور لے آئے، بس ابھی لائے ہی تھے تو ان کا اگلے دن کا پروگرام تھا کہ انہوں نے مجھے یہاں لا کر پھینک دیا۔ انہوں نے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے تھے، اور وہ ٹکڑے پھر آپ کو بطور گفٹ ہدیہ بھیجنے تھے۔ جب تک میں نے ان کی گفتگو سنی وہ یہی تھی۔ مجھے انہوں نے بے بس کر دیا۔ بس میں نے اپنے بیٹے کو لیا، اس بات کو چھوڑ دیا کہ میں ان سے انتقام لیتا ہوں تو کیا کرتا، اور بیٹے کو ساتھ لے کر آیا۔ اس طاقت کو میں نے آزمایا کہ اس سے زمین سمٹ جاتی ہے، فاصلے سمٹ جاتے ہیں، راستے سمٹ جاتے ہیں، اور کائنات کا نظام ایسا سمٹ جاتا ہے کہ انسان کی عقل، شعور، احساس اور ادراک میں نہیں آتا۔ اور پھر بولے جب ان تکوینی بزرگوں کے ساتھ تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ تکوینی بزرگ اسے انوکھے کمالات دیتے ہیں، اور کائنات کے انوکھے وظائف، راز، بھید اور کائنات کے انوکھے کرشمات دیتے ہیں، اور ایسے کرشمات دیتے ہیں جن کو کرنے سے انسان مشرک بھی نہیں ہوتا، کفر بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ آدم اور آدم سے پہلے جنات کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں سے بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ میں یہ باتیں حیرت سے سن رہا تھا۔ یقین جانیے میں بہت سے جنات سے ملا، پر یہ مکی بزرگ جن کمال جن تھا جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میری سانس رک رہی تھی، میرا جسم سن ہو گیا، گویا میں سوچ نہیں پا رہا تھا۔ میرا خیال، میرا گمان، میرا احساس، میرا ادراک ایک دم ٹھہر گیا۔ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے بھی روحانی دنیا تھوڑی سی چھانی ہے، دیکھی ہے، تکوینی دنیا کو بھی تھوڑا سا چکھا ہے، اور تکوینی لوگوں سے میرا تعلق ہے، لیکن یہ دنیا کچھ اور تھی، اور یہ جو راز و نیاز بتا رہے تھے عام عقل انسانی ان رازوں کو تو پہنچ ہی نہیں سکتی تھی، اور انسان کے گمان و خیال میں یہ چیزیں آ نہیں سکتی تھیں، لیکن میں ان کی یہ باتیں سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ اسی دوران مکی بزرگ جن پھر فرمانے لگے کہ تکوینی لوگ اس کے دوست بن جاتے ہیں، اور ایسے دوست بن جاتے ہیں کہ ان سے کبھی جدا نہیں ہوتے، اور ان کے ساتھ ان کا تعلق، محبت، پیار بڑھ جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنانے لگے کہ مکہ میں ایک امیر مکہ تھے، یعنی مکہ کے تکوینی بادشاہ، وہ ایک انسان تھے۔ میرا ان سے تعلق اور دوستی ہو گئی تو مجھے ایک دفعہ کہنے لگے آئیں سفر کرتے ہیں۔ تکوینی امور کے وہ بزرگ جنہوں نے مجھے فرمایا کہ آج میرے ساتھ چلیں، سفر کریں، میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ ہم چلتے گئے حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کی آبادی دور ہو گئی، ویرانہ شروع ہو گیا، ہر طرف پہاڑ، خشک راستے، اور اس کے بعد تو بالکل ویرانہ اور ڈرونی کیفیات۔ یہ وقت نماز عصر کے بعد کا تھا۔ ہم نے نماز عصر حرم میں ادا کی، اس کے بعد پھر اپنا سفر رواں دواں کیا۔ سفر کے بعد جب ایسی جگہ پہنچے جہاں بالکل ویرانہ تھا، وہاں مجھے احساس ہوا کہ یہ جگہ مکہ کی نہیں ہے۔ میری ساری زندگی مکہ ہی میں گزری، تو میں نے ان سے پوچھا یہ جگہ کون سی ہے؟ فرمانے لگے ہم مکہ سے اس وقت 1950 میل دور ہیں۔ میں حیران ہوا۔ انہوں نے میری حیرت کا کوئی احساس نہیں کیا، بس وہ چل رہے تھے۔ ہم ایسے ہلکے قدموں سے چل رہے تھے کہ اس انداز سے کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ہم تھکیں گے نہیں، اور واقعتاً نہیں تھک رہے تھے۔ اور مجھے احساس ہوا کہ ہمیں حرم سے نکلے ہوئے کوئی زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ بیت گئے ہوں گے، یا اس سے بھی کم، اور ہم اپنا سفر رواں دواں کیے
اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ ختم ہو کر ہم میدان میں آئے۔ لہلہاتے کھیت، کھیتیاں، درخت اور خوشبودار پھول، منظر ایک دم بدلا تو مجھے اور حیرت ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہم کتنا دور آئے ہوں گے، لیکن وہ خاموش رہے۔ میں نے سمجھا کہ شاید سنا نہیں، تو میں نے پھر سوال کیا، لیکن وہ پھر خاموش رہے۔ جب میں نے تیسری دفعہ سوال کیا تو انہوں نے اشارے سے منع کیا کہ خاموش رہو، اور اس اشارے میں ایسی ہیبت تھی کہ میں بالکل خاموش ہو گیا، اور مجھے پھر کوئی احساس نہیں ہوا کہ مجھے کوئی سوال کرنا ہے۔ بس میں ان کے ساتھ چلتا رہا حتیٰ کہ وہ خوشبودار وادی ختم ہوئی تو وہاں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ہم بیٹھے اس لیے نہیں تھے کہ تھک چکے تھے، نہ تھکن کا احساس ان کے اندر، نہ تھکن کا احساس میرے اندر۔ احساس تو احساس، گمان اور خیال ہی نہیں۔ بس ہم بیٹھ گئے اور پھر بولے، دیکھو وہ وادی دراصل جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی تھی۔ تھے ہم دنیا میں، جنت میں نہیں تھے، لیکن اللہ نے دنیا میں ایک ایسی وادی پیدا کی ہے جو صرف رجال الغیب کو نظر آتی ہے۔ جب کوئی رجال الغیب سے بیمار ہوتا ہے اور قریب المرگ ہوتا ہے تو اس کو یہیں لایا جاتا ہے اور اس کی روح یہیں نکلتی ہے، چاہے اس کا وجود دنیا کے کسی کونے میں نظر آئے، لیکن اصل اس کا وجود جو روحانی ہے وہ یہی ہوتا ہے۔ اور پھر بولے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر وقت فرشتوں کے جرمٹ نازل ہوتے رہتے ہیں، اور فرشتے یہاں بہت زیادہ آتے ہیں، اور رحمت الہی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے خاصان الخاص ہی آ سکتے ہیں، عام نہیں آ سکتے۔ میں حیرت زدہ اس مکی جن کی باتوں کو سن رہا تھا۔ ایسے انوکھے انکشافات، ایسی انوکھی باتیں، ایسے انوکھے روحانی راز کہ خیال اور گمان سے بالا تر۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں، اور اب تک میں نے ان کے ساتھ جتنا وقت گزارا، میں نے کیا کچھ سیکھا اور کیا کچھ سنا۔ یہ خیال مسلسل میرے دل میں آ رہا تھا، اور مجھے اس بات کا احساس تھا کہ وہ میرے ہر خیال کو پڑھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں۔ رب نے ان کے سینے کو کھول دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے علوم میں سے غیبی علوم عطا فرمائے۔ میں ان کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا۔ فرمانے لگے، آج میں آپ کو یہاں ایسے نہیں لایا۔ تکوینی علوم کے جتنے بھی بزرگ ہیں جو اس وادی کے قریب ہیں، جب ان کا وقت قریب ہوتا ہے تو قدرت الہی سے انہیں اشارہ ہوتا ہے اور وہ خود چل کر یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے بھی تکوینی امور میں جتنے بھی رجال ہیں، ان کے لیے کائنات کا کوئی حصہ دور نہیں، لیکن ہر فرد کے لیے موت کی جگہ مقرر ہے۔ اس نے کہا، مرنا ہے۔ مجھ سے فرمانے لگے، اٹھو میرے گلے ملو، ہمارا وقت آن پہنچا ہے۔ میں حیران ہو گیا، یہ کیا بات ہوئی؟ اچانک ہی ملاقات ہوئی، بہت عرصے پہلے ہوئی، پھر آپس میں دوستی اور تعلق رہا۔ آج مجھے خود ہی فرمایا کہ چلو آپ کو قدرت ربی کے کرشمات اور کمالات دکھاتے ہیں۔ یہ انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ دکھائے تھے، لیکن اتنا لمبا سفر شاید پہلی مرتبہ کیا۔ لیکن آج وہ سفر سے مجھ سے دور ہو گئے تھے اور ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے، اور مجھے فرمانے لگے کہ اٹھو میرے گلے لگو۔ پھر خود اٹھے اور مجھے گلے لگایا اور 3 نصیحتیں کیں۔ فرمایا، دیکھیں میں یہاں لیٹ کر جان اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کو میں حاضر و ناظر جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی قائل ہوں۔ پھر وہ دین کے سارے عہد و پیمان کیے جو دین کے لیے ضروری ہیں، پھر آنکھیں بند کیں اور ان کا چہرہ خود ہی دائیں طرف لڑک گیا۔ میرے آنسو نکل گئے۔ مجھے ان سے پیار تھا، مجھے ان سے محبت تھی۔ بہت اچھا وقت ان کے ساتھ گزرا تھا، جس میں ان کی مواسنت، محبت، مودت، پیار اور انس، اتنا میں نے ان کے قریب دیکھا کہ میں حیرت زدہ رہا، اور میری طبیعت میں ان کے ساتھ ایک اچھا خاصا لگاؤ تھا۔ پر آج وہ ساری چیزیں ایک دم جدا ہو گئیں۔ میرے تو گمان اور خیال میں ہی نہیں تھا کہ میں ان کے ساتھ آؤں گا اور وہ مجھ سے جدا ہو کر چلے جائیں گے۔ میں نے ابھی سوچنا اور رونا شاید شروع ہی کیا تھا کہ اچانک میں نے ایسے محسوس کیا جیسے بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور بجلی کی چمک۔ میں سمجھا کہ شاید بارش ہو رہی ہے۔ مجھے احساس ہوا
کہ وادی ایسی ہے کہ اس میں پانی بہت زیادہ آ سکتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جسم بہہ نہ جائے۔ بس انہی خیالوں میں تھا کہ ایک دم محسوس ہوا کہ میرے سامنے سینکڑوں سے زیادہ گھڑ سوار تھے، جن کے ہاتھوں میں تلواریں، نیزے، کمانیں، ڈھالیں، اور ان کے جسموں پر زریں اور گھوڑوں کے جسموں پر بھی زرہیں لپٹی ہوئی تھیں۔ سب نے مجھے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد مجھے مبارک دی اور کہا، مبارک ہے وہ شخص جس نے اللہ کی امانت کو سنبھالا اور اللہ کی امانت کی حفاظت کی اور اللہ کی امانت کا ساتھ دیا۔ آخری مرتبہ دیکھ لو، ہم اللہ کی ایک مخلوق ہیں اور ہم فرشتے ہیں، ہم اسے اللہ کے پاس لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو نے ان کو آخری دفعہ دیکھنا ہے تو دیکھ لے۔ میں نے ان کا آخری دیدار کیا، پیشانی پر بوسہ دیا، اور اس کے بعد ایک دم ان کی میت میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں حیران پریشان وہاں اکیلا کھڑا سوچ رہا تھا، اب نہ جانے کیا ہوگا اور میں واپس کیسے جاؤں گا۔ اچانک انہی تکوینی علوم کے درویش کی آواز ایسے ہواؤں اور فضاؤں میں گونجی، جن قدموں سے آئے تھے انہی قدموں سے واپس چلے جاؤ۔ ہمیں فنا ہے، جس رب نے یہ منزلیں دی ہیں اس رب کو فنا نہیں۔ رب تمہاری خود مدد کرے گا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا، مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا۔ خیر، میں وہاں ان راہوں کی طرف چل پڑا جن راہوں سے میں آیا تھا۔ ابھی میں کچھ چند لمحے ہی چلا ہوں گا، مجھے مکہ کی آبادی کے آثار نظر آئے۔ بہت حیرت ہوئی، میرے قدم اور تیز اٹھنے لگے، اور جتنی دیر میں عشاء کی فرض پڑھتا ہوں اتنی ہی دیر میں اپنے گھر کے قریب پہنچ گیا، اور مجھے اس بات کی حیرت ہوئی کہ میں نامعلوم کتنے سینکڑوں ہزاروں میل دور تھا اور اب میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ حیران مت ہو، میں مکی جین کی یہ کہانی سن رہا تھا، جو کہ سچی کہانی اور یہ بیتی زندگی کے واقعات تھے۔ حیرت انگیز، عجیب، استجاب، عجیب دنیا۔ میں حیرت ہی میں تھا اور مجھے جھنجھوڑ کر کہنے لگے کہ حیران ہونے کی بات نہیں، ابھی ہم نے سورۃ بقرہ کا ایک چھوٹا سا کمال بتایا ہے، اگر تم کہو تو اس سے بھی بڑا کمال بتاتے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ضرور بتائیں۔ فرمانے لگے کہ اچھا ایسا کرو، اپنے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی میرے ہاتھ میں پکڑو۔ میں نے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی ان کے ہاتھ اور مٹھی میں دبائی، اور مجھے محسوس ہوا کہ مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، اور میں بس ایسے جیسے کہ بے ہوشی کی کیفیت میں، اور میرے ہوش و حواس بند ہو رہے، اور میں نے اپنے آپ کو محسوس کیا کہ شاید میں ہواؤں میں تیر رہا اور فضاؤں میں اڑ رہا۔